الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لو کان بعدی نبیا لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو، مرزائیوں کو، اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو، یہ دشمن ہے دین و ملت کے، یہ ختم نبوت کے منکر توہین نبوت کرتے ہیں۔ ہم میں کوئی وطن کا مجرم ہو، سر اس کا جدا تن سے کر دو، للہ خبر لو ان کی ربوے میں جو خلافت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف سارے اللہم صلی علی وسلم۔ صاحب صدر، گرامی قدر، قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، آج کا یہ اجتماع ختم نبوت کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے۔ میرے فاضل بھائی فضیلت الشیخ استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی، اللہ ان کی زندگی میں، علم اور عمل میں، دنیا آخرت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے بھی حکمن فرمایا کہ آپ نے آنا ہے۔ پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے، پہلی ملاقات ہے۔ اللہ میرے اور آنے کو، آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے، اور اس کو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید میں سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ صف میں ہے۔ اس میں اللہ کریم نے سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا وہ قول اور وہ ان کا بیان اور خطاب نقل کیا ہے جو آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اگلی اور پچھلی تمام نبوت اور کتاب و حکمت کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور تمہیں ایک بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد زیادہ نبی پیغمبر رسول پیدا نہیں ہوں گے، ایک رسول پیدا ہوگا جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی علیہ السلام کا جب نام نامی آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی بڑا بخیل اور کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام محمد لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ مل کے کہو صلی اللہ۔ اور جب حضرت قاری صاحب آپ سے فرمایا کریں دروشی پڑھا کرو تو بلند آواز سے دروشی پڑھا کرو تاکہ جس کو نہیں آتا وہ بھی سن کے پڑھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر عبادت، ہر نیکی مسترد ہو سکتی ہے، نامنظور، ناقابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھو، جو زیادہ درود شریف پڑھے گا گناہ دھل جائیں گے، اس کے نیکیوں کے کھاتے بھر جائیں گے۔ ذرا سبحان اللہ بھی کہہ دو۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ بولو، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، اور اگر موڈ خراب ہو تو سر ہی ہلا دینا۔ ہمارے شکرگاڑھ ہے ضلع ناروال میں، شاید آپ نے سنا ہی ہوگا، گرمیوں کا موسم تھا، ایک آدمی پنکھا بیچ رہا تھا بچہ کہ لے لو پنکھا، پنکھے ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ والے کھجوروں کے پتوں والے، کہتا ہے لے لو پنکھا 1 روپے کا، ساری زندگی نہیں ٹوٹے گا، قیامت کی صبح تک نہیں ٹوٹے گا، گارنٹی بھی بڑی اس کی لمبی تھی۔ ایک اماں نے روپیہ دیا، ٹوٹ گیا، وہ 2-4 دفعہ کیا تو بیچارہ ٹوٹ گیا، تھا آخری پنکھا ردی، کہنے لگی ٹوٹ پینے تو ہونے ٹوٹ گیا، سمجھے ہو؟ چلو شکر ہے۔ بے بیٹا تو نے کہا تھا یہ قیامت تک نہیں ٹوٹے گا، یہ تو ابھی ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا اماں تو نے پنکھا تو لے لیا لیکن اس کو ذرا ہوا کرنے کے لیے طریقہ تو پوچھنا تھا نا۔ بیٹا کیا طریقہ ہے؟ کہتی ایک اور پنکھا لو۔ دوسرا پنکھا لیا کہ اماں یوں پنکھا اپنے منہ کے سامنے کرو، اپنے منہ کو یوں یوں کرتے رہو، قیامت تک نہیں ٹوٹے۔ تو بھائی ہانگ کانگ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، بات سمجھ آ جائے تو یوں کر دینا، ہاں جی، تو نہ آئے تو یوں نہ کرنا، مجھے پتہ لگے کہ آپ تو بات ہی کوئی نہیں سمجھائے۔ جب حضور کی ذات پہ درود پڑھا جائے تو کثرت سے گناہ دھل جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے، اولاد مطیع فرما بردار ہو جاتی ہے۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا حج بیت اللہ نصیب ہوگا، نبی علیہ السلام کے روضہ تر کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر کے تمہیں خواب میں نظر آ جائے گا، لیکن شیطان میرا حلیہ اختیار کر کے کسی امتی کو نظر، تو اس نیت سے درود شریف پڑھا کریں کہ حضور کی زیارت ہو۔ اب مل کے درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ آگے آگے آ جائیں، کھڑے نہ ہو بھائی، آ جائیں۔ دیکھیے میں لاہور سے آگے ہوں، آپ دروازے سے آگے نہیں آ رہے، کمال والی بات ہے۔ بلند آواز سے درود شریف ذرا، نہیں ایسے نہیں بھی، میرے ساتھ مل کے پڑھو ذرا۔ اللہم صلی علی محمد بلند آواز سے، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھ لیا؟ جس نے نہیں پڑھا وہ ہاتھ کھڑا کرے اونچا کر کے، ماشاءاللہ کہو ہم سب نے درود شریف۔ یہ اس لیے میں نے پڑھایا ہے کہیں کل کو ہانگ کانگ میں مولانا سے آ کے یہ نہ کہے کل کانفرنس تو ہوئی لیکن درود پڑھے ہی نہیں، اس لیے میں نے درود شریف پڑھا تاکہ آپ گواہ ہو جائے کہ ہم سب نے درود شریف مل کے ذرا درود شریف۔ چلو آج سلام بھی پڑھ لیں بھائی، پڑھنا ہے سلام، پڑھیے میرے ساتھ۔ التحیات للہ، اصلی سلام مل کے ذرا، التحیات للہ، آگے والصلوات والطیبات، آگے ذرا بلند آواز سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا
وعلى عباد اللہ الصالحین. درود بھی پڑھ لیا. بولو بلند آواز سے درود مصطفیٰ والا. کہو سبحان اللہ. درود وہ پڑھا جو حضور کی زبان سے نکلا. درود مصطفیٰ والا. سلام خدا والا. سلام آپ کہیں گے خدا والا کیسے؟ حضرت قاری صاحب نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، شاید توجہ کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ کریم نے حضور کو معراج کرایا نا. جب عرش پہ پہنچ گئے بالکل قریب ہو گئے، آواز آئی میرے محبوب تحفہ کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ ایک ہی تحفہ لے کے آیا ہوں. جب کھڑا ہوں گا تیرے سامنے، جھکوں گا تو تیرے بولو، سجدہ کروں گا تو تیرے لیے، کسی بت کے لیے، آگ کے لیے، سورج ستاروں کے لیے نہیں. میرے سجدے بھی تیرے لیے، میرے قیام بھی تیرے لیے، میرے رکوع بھی. میں زبان سے جب بھی پکاروں گا تجھے پکاروں گا. لوگ مکے کی گلیوں کے اندر مجھے پتھر ماریں گے لیکن اے اللہ میں تیرا نام نہیں چھوڑوں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا. سبحان اللہ تو کہہ دو. سمجھ نہیں آ رہی؟ بولو. ہم نے پاکستان کا زور تو وہی چھوڑا ہے نا، وہاں تو ہم نان سٹاپ چلتے ہیں. یہاں ذرا آپ کا خیال ہے اس لیے آہستہ آہستہ ذرا. ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری ساری نمازیں تیرے لیے، میری ساری قربانیاں، میری نظریں نیازیں، میرے قیام، میرے رکوع، میرے سجدے. ان صلاتی و نسکی و محیایا، میرا جینا بھی تیرے لیے، و مماتی، میرا مرنا بھی تیرے لیے. اللہ لوگ مجھے ماریں گے میں تیرا در کبھی نہیں چھوڑوں گا. لوگ پتھر ماریں گے اللہ میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا. لوگ میرے اوپر کوڑا پھینکیں گے لیکن میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا. بولو. لوگ میرے اوپر گندی اوجریے پھینکیں گے لیکن میں تیرا در. لوگ میری پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائیں گے لیکن میں تیرا در. اس لیے میں ایک ہی تحفہ لے کے آیا ہوں. جھکوں گا تو تیرے سامنے، بولوں گا تو تجھے پکاروں گا. آواز آئی میرے محبوب اتنا اعلیٰ تحفہ لے کے آئے ہوں، اب میری طرف سے بھی تحفہ لے لو. یا اللہ کیا فرمایا؟ السلام علیکہ. پڑھو ذرا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب اللہ نے یہ تحفہ دیا تو سدرہ پہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سن رہے تھے. وہیں سے شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اشہد ان لا الہ، مل کے ذرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، آہستہ نہیں بلند ہوا، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لوگوں کہیں یہ فتویٰ نہ لگا دینا دونوں ایک ہو گئے. نہیں نہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں. یہ وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں. یہ عابد ہیں، وہ معبود ہیں. یہ ساجد ہیں، وہ مسجود ہیں. یہ طالب ہیں، وہ مطلوب ہے. یہ میدان بدر میں جبین نیاز چکا کے رو رو کے پکارنے والا، وہ کامیابی عطا کرنے والا. یہ ہیں، وہ ہیں. خدا مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ خدا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا
अहद, मिल के कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। हमने दुरूद मुस्तफ़ा वाला पढ़ लिया, सलाम मिल के कहो सलाम। हम दुरूद के भी कायल हैं, सलाम के भी कायल हैं। और सुनियो मुसलमानों हनफियों, मेरे साथ मिल के कहो, हम उस वक्त तक नमाजों से सलाम नहीं फेरते जब तक कि अपनी नमाजों में दुरूद और सलाम ना पढ़ ले। अब हमने सब ने मिलके दुरूद भी पढ़ा, सलाम भी पढ़ा। मिलके कहो, बुलंद आवाज से कहो। वो देखो दौड़े हुए जा रहे हैं। ठहरो मियां, मेरी बात सुनना जरा। अल्लाह अकबर। हाँ, कांग वाले तो कहीं के कहीं पहुंच गए, लेकिन लाहौर वाले खतीब की बात को समझ नहीं सके। सब पीछा देख रहे हैं, कौन दौड़े हुए जा रहे? रहमत के फरिश्ते। कौन? मिलके कहो, कौन? कहां जा रहे हो नूरी फरिश्तियों, कहां जा रहे हो? कारी साहब, ये खत्म नबुव्वत सेमिनार जो हजरत जनाब हनफी साहब की सदारत में, मौलाना कारी साहब कासमी साहब की क़ियादत में, और ये कोलोन के जामिया मस्जिद में जितने लोग बैठे खत्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इन्होंने जो दुरूद व सलाम पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया जाओ जाके पहरेदार बन के खड़े हो जाओ जब तक मेरे बंदे दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। तुम इनके दुरूद व सलाम को ले लो और सब्ज़ रंग की रेशम की थैलियों में बंद कर लो। अच्छा अल्लाह नहीं, ऊपर से सील कर लो। या अल्लाह क्या करें? फरमाया ये हांगकांग में बैठे रहे, लेकिन तुम इनकी दुरूद व सलाम की डाक फौरन हुजूर के रोज़ा तर पे लेके चले जाओ। एक एक का नाम और उसके वालिद का नाम लेके हुजूर की खिदमत में दुरूद व सलाम पेश करके आओ। हम हुजूर की खिदमत में जा रहे हैं। फरिश्ते हुजूर की खिदमत में। मैंने पूछा क्या हुजूर मदीने से खुद हांगकांग नहीं आते? उसने कहा नहीं, वो खुद तशरीफ नहीं लाते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वजीर आजम की डाक उसके दफ्तर में जाती है। वजीर आजम अपनी डाक लेने के लिए डाकखाने, सदर की डाक उसके सदर के दफ्तर में जाती है, वो अपनी डाक लेने के लिए डाकखाने नहीं आते। अगर वो जाएं तो उनकी तौहीन है। इसी तरह दुरूद और सलाम की डाक हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा तर पे पहुंचाई जाती है। हुजूर अपनी डाक लेने के लिए खुद हांगकांग नहीं आते। अगर आए तो ये हुजूर की तौहीन है, हुजूर की। ओ हांगकांग वालों, मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी, अल्लाह इनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। सब कहो आमीन। इनसे पूछिए, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह जानी को सजा दे के माफ कर देंगे, अल्लाह कातिल चोर डाकू को सजा दे के, अल्लाह करीम बेनमाजियों को सजा दे के माफ कर देंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपने जलाल की कसम है, मैं मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा और अपने मुस्तफा की तौहीन करने वाले को भी कभी माफ नहीं करूंगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूं अदब कर बेअदबी से आवाज भरना, मुहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह कह लो या शेर हला दो। अदब कर बेअदबी से ओ आवाज वरना, अदब कर बेअदबी से ओ आवाज वरना, मुहम्मद का दीदार हरगिज ना होगा। कहो सल्लल्लाहु, मुहम्मद का दीदार हरगिज ना होगा। क्यों? जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, हुजूर के दर पे। कह दो सुभान अल्लाह। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। जरा मेरे साथ मिलके कह लो, जो होता है आशिक, मिलके जरा अल्लाह अकबर। लोग गाने गाते हैं, तुम जरा हुजूर की इश्क का मुजाहरा फरमा दीजिए। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से। फरमाया बनी इस्राइल, मैं अल्लाह का रसूल हूं, पैगंबर हूं, तमाम नबुव्वतों का
اور ساری کتابوں کی میں تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں بتانے آیا ہوں، بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد زیادہ نبی پیغمبر پیدا نہیں ہوں گے، ایک نبی آئے گا، ایک رسول پیدا ہوگا جس کا نام نامی، مل کے ذرا حضرت قاسمی صاحب نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کے 99 نام ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ہیں۔ ہمارے شیخ موسیٰ فرماتے ہیں 1000 نام رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب سے زیادہ مشہور حضور کے 2 نام ہوئے، ایک محمد بلند آواز سے، ایک احمد صلی اللہ۔ محمد کا معنی جس کی ساری کائنات نے تعریف کی ہو، جس کی ساری کائنات نے، عرش والے نے بھی تعریف کی، فرشوں نے بھی تعریف کی۔ حضور فرماتے میں وہ درختوں کو، پہاڑوں کو پہچانتا ہوں جو بچپن میں مصطفیٰ کو سلام کیا کرتے تھے، جس کی ساری کائنات نے تعریف کی، وہ بولو نا، محمد کا معنی جس کی ساری کائنات نے تعریف، اور احمد اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کی ہو۔ تو فرمایا میرے بعد ایک رسول پیدا ہوں گے، نام کیا ہوگا؟ بولو، آہستہ نہیں، بلند آواز سے۔ اور اس احمد سے مراد کون ہے؟ آقا دو جہاں، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، سید دو عالم، فداہ ابی و امی و روحی، امامنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ مراد ہے، اور کوئی۔ انڈیا میں ضلع گرداسپورہ ایک ضلع ہے، اس کا نام ہے گرداسپور، ضلع ہے وہ گرداسپور، اس میں ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، اس کا نام ہے قادیاں۔ اس میں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا غلام احمد قادیانی۔ سمجھا رہی وہاں؟ کس کا بیٹا؟ مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا غلام احمد۔ وہ پرائمری میں فیل ہو گیا، سیال کوٹ کے لوگ بیٹھے ہوں گے، یا سیال کوٹ کی کچہری میں جا کے منشی لگ گیا، کسی نے اس کو کہا بھوکے مر جاؤ گے، انہوں نے کہا کیا کہنا، مولویاں والی لائن چاہ جاؤ، نہیں سمجھے؟ اگر 2 تے لائناں نے، ایک مولویاں دی لائن، ایک پولیس والیاں دی لائن۔ ساڈے پاکستان ایتھے تو پتہ نہیں، نہ مولوی بھوکے من تے نہ پولیس والے بھوکے من۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی نہیں۔ وہاں کو واردات ہو جائے تو پولیس کی عیش، اور اگر کہیں بابا مر جائے تو 40 دن تک مولوی کی عیش۔ ہمارے لاہور میں کہیں کو مر جائے نا، قاری صاحب پتہ نہیں آپ کو پتہ کہ نہیں، تو مولوی صاحب کی اس مردے کے گھر والوں کے ہاں ذمہ ہو جائے کہ 40 دن تک تم نے اس کو روٹی کھلانی ہے۔ ہمارے ایک محلے میں مولوی صاحب، میں نے کہا مولانا آٹا مہنگا ہو گیا، کہندا جی سانو کی؟ میں کیوں؟ کہندا 15 بابے بابیاں مرے پے نے، الحمدللہ روٹیاں لگیاں صبح دوپہر شام، جب تک 15-20 اور مر جان گے۔ ایسی آ کے کدی آٹا خریدیا ہی نہیں، سبحان اللہ، صدقے کا ہے نا، ایسا آ جاؤ، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی۔ اس نے کہا مولویوں والی لائن میں آ جاؤ، آ تو جاؤں لیکن آتا جاتا کچھ نہیں۔ یہ بہرے کا ایک حکیم ہے نور الدین، اس کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ اس نے دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کہ میں امام مہدی ہوں جی، پہلے کہا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں امام مہدی ہوں، پھر کیا کہا؟ کہنے لگا جناب میں مسیح ہوں، مسیح سے مراد میں عیسیٰ بن مریم ہوں، پھر کہا میں مریم ہوں۔ وہ عام میں جتنے بیٹھے ہیں، عام میں سے کسی کا نام مریم ہے؟ بولو تو مریم کس کا نام ہوتا ہے؟ لڑکیوں کا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں مریم ہوں۔ کہنے لگا پھر مجھے حمل ہو گیا، پھر 9 مہینے کے بعد میرے کے اندر سے بیٹا نکلا۔ یہ کشتی نوح پڑھ لے جا کے،
اب یہ مرزائی بتائیں گے کس راستے سے نکلا؟ تو میرے اندر سے جو نکلا پھر وہ میں ولد میں بن گیا، اور جب میں بن گیا تو پھر مریم بھی میں ہو گیا، عیسیٰ بھی میں ہو گیا، پھر کہا میں آدم بن گیا، کہہ دو استغفر اللہ۔ پھر چلتے چلتے ہر نبی کا نام لیتا آیا، میں آدم ہو گیا، نوح ہو گیا، موسیٰ ہو گیا، عیسیٰ ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے کہا میں احمد ہو گیا، میں محمد، میں احمد، یہ دو نام رکھے اس نے۔ مرزائیوں نے کہا حضرت جی آپ نے نبوت کا دعویٰ تو کر لیا، کہا تو ہے میں نبی بن گیا، لیکن قرآن مجید میں آپ کا نام نہیں ہے۔ کیا لگا قرآن مجید میں نام ہے، تم نے پڑھا نہیں؟ من بعد اسمہ احمد۔ دیکھو یہ سورہ صح میں عیسیٰ علیہ السلام میرا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ احمد، اس احمد سے مراد میں ہی ہوں۔ مرزائیوں نے کہا جناب بات نہیں بنی، آپ کا نام تو بولو غلام احمد ہے، اور یہاں صرف کہتا غلام کاٹ دو۔ اے مرزائیاں دا نبی ہے، کہتا غلام کاٹ دو، کیا بن گیا؟ بولو احمد۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہو رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی انگریز اور مرزائیت کے خلاف جہاد کیا، جن کو مدینہ طیبہ سے سلام آیا کہ عبداللہ درخواستی میرا سلام میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو دینا اور کہنا کہ میں تیرے لیے دعا گو ہوں۔ ساری زندگی توحید و رسالت ختم نبوت بیان کی۔ شاہ جی وہاں گئے قادیہ میں، تو انگریز نے پابندی لگا دی کہ آپ قادیہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک سکھ نے اپنی جگہ دی، گندم بیجی ہوئی تھی، اس نے کہا یہیں کرو، اللہ رزق دینے والا ہے۔ لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے تقریر کرتے کرتے فرمایا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میرا قرآن مجید میں نام ہے من بعد اسمہ احمد۔ تو جب ان سے کہا گیا حضرت آپ کا نام تو غلام احمد ہے، یہاں تو صرف احمد ہے، تو مرزا صاحب نے فرمایا بھائی غلام کاٹ دو۔ تو فرمانے لگے اس کا جواب یوں سنیے، میرا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ کیا نام ہے؟ فرمایا شاہ بخاری کاٹ دو، سید عطا بھی کاٹ دو، کیا رہ گیا؟ بولو۔ فرمایا میں نے تو اس الو کے پٹھے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ یعنی شاہ جی آپ اللہ بن گئے؟ فرمایا نہ میں اللہ نہ او احمد، جداں دیاں روحاں اداں دے فرشتے، جداں دے منہ اداں دیاں چپیڑاں۔ تو کروڑوں غلام احمد قادیانی اکٹھے ہو جائیں، ایک ادنا مسلمان کلمہ گو رب کعبہ کی قسم اس کے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ پھر مرزائیوں کے دو گروپ ہیں، مرزائیوں کے ایک قادیانی گروپ، ایک لاہوری گروپ۔ قادیانی گروپ یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، جس کا پوتا مرزا طاہر لندن میں بیٹھا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے۔ اور ایک دوسرا گروپ ہے، اس کو کہتے ہیں لاہوری مرزائی، وہ اس کا مولوی تھا محمد علی لاہوری، وہ کہتا ہے مرزا صاحب نبی تو نہیں تھے لیکن مجدد تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ اب کسی نے شاہ جی سے اس پچھلا مسئلہ پوچھا کہ شاہ جی یہ مرزائیوں کے دو گروپ ہیں، ایک قادیانی گروپ اور دوسرا لاہوری گروپ۔ قادیانی گروپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہتے ہیں اور لاہوری مرزائی اس کو مجدد کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مرزائی تو ہوئے نا کافر، کہہ دیا فتویٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے مرزائی قادیانی کافر ہیں، یہ کون ہوئے؟ تو شاہ جی رحمت اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اپنی زلفوں کو جھٹکا دے کے فرمایا بھائی سور سور ہوندا بما کالا ہوئے بما چٹا ہوئے۔ فرمایا مرزا غلام احمد قادیانی سب کہو
کافر، بلند آواز سے، قادیانی بھی کافر، لاہوری بھی کافر، جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی پرلے درجے کا، بولو بلند آواز سے۔ اور مرزا صاحب جس کو نبی بنایا، پتہ نہیں قاری صاحب نے آپ کا اس کو فوٹو کبھی دکھایا کہ نہیں ہے؟ دکھایا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، دیکھ لیں ساری رات نیند نہ آئے، دکھا گئے نہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے، ماشاءاللہ، رنگ کاڑا، ایک بڑے نیچے والا اوپر، اوپر والا نیچے۔ حضرت جوتا پہنا کرتے تھے بوٹ والا، شیت مہدی میں لکھا ہے کہ دائیں پاؤں والا بوٹ بائیں میں اور بائیں والا، میں نے کہا یوں چلتا ہو جیسے کسی کبے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو۔ جی حضرت صاحب بڑے سادے تھے، میں نے کہا کیوں؟ اگر واسکٹ پہنتے تھے، ایک میں گڑ ہوتا تھا ایک میں ڈھیلا ہوتا تھا، اور حضرت اتنے سادے تھے اکثر ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کر لیتے تھے، گڑ کی جگہ ڈھیلا استعمال کر لیتے تھے۔ حضرت 100 دفعہ پیشاب کرتے تھے، 100 دفعہ۔ میں کہا حضرت صاحب سن کے لاہور دی میونسپل کمیٹی دی چھڑکا کرن والی بس ہوندی سی جڑی چھڑکاوندی جاندی۔ انا للہ و انا مولانا محمد علی جلندری تھے ہمارے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھی تھے، نام تو سنا ہوگا، حضرت نے تقریریں ان کی سنی ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ لاہور موچی دروازے میں تقریر کرتے 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 فرمایا مرزا غلام احمد قانی بندہ سی، بندے دا پتر سی یا الو دا پٹھا سی؟ تقریر میں جذبات میں کہہ گئے۔ سی آئی ڈی بیٹھی تھی، نوٹ کیا، مولانا کے خلاف کیس ہو گیا، مولانا نے ضمانت کرائی، مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے، مولانا کو کہا مجسٹریٹ نے مولانا آپ کا وکیل، فرمایا علماء وکیل نہیں رکھتے، علماء خود وکیل ہوتے ہیں، علماء وکیل نہیں رکھتے، کوئی بڑے سے بڑا وکیل علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ نہیں تو کر کے دیکھ لو۔ ہمارے لاہور میں پنجاب میں پہلے ایک وزیر اعلیٰ تھے میاں منظور بٹو، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے اعلان کیا کہ جو بیکار طلباء پھر رہے ہیں 12ویں 14ویں 16ویں 18ویں بی اے کیے پھرتے ہیں، وہ آئیں، ہم ان کا انٹرویو لیں گے، ان کو ملازمت دیں گے۔ بڑے لڑکے تیار ہو، ہزاروں۔ اب ایک لڑکا بی اے کا پیش ہوا، اس سے انٹرویو لیا، یہ اخبارات میں آیا کہ یہ بتاؤ صفا مروہ کہاں ہے؟ صفا مروہ حاجیوں کو پتا نا بھی کہاں ہے، بولو۔ وہ کہتے ہیں جدے میں ہے، بنی مالک کے قریب۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں جاہل کہتے ہیں مولویوں کو، اور یہ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں بیٹھ کے سنت کے مطابق کھانا کھاؤ، کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو کے کھائیں گے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا۔ یہ ہم کہتے ہیں بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، کہتے ہیں نہیں استنجا بھی اس کے ساتھ کھاؤ، کھاؤ بھی اسی کے ساتھ۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ہم تو جاہل ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں دائیں بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کرو، فضلہ پھینک دو، کہتے ہیں نہیں یہ رومال کے ساتھ پہن کے جیب میں ڈال دو، اس کی بھی حفاظت۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا۔ وہ کہنے لگا جناب جدے بنی مالک کے قریب ہے صفا مروہ۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ بیت المقدس کہاں ہے؟ کہنے لگا جی مدینہ طیبہ میں ہے۔ ایک اور آیا، اس سے پوچھا جناب محمد کہاں پیدا ہوئے؟ کہنے لگا جناب سیال کوٹ میں۔ یہ اخبارات کی رپورٹ میں نے سنا، سیال کوٹ میں، چونکہ علامہ اقبال وہاں پیدا ہوئے لہذا رسول اللہ بھی وہاں پیدا۔ انا للہ و انا، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، دین پڑھاؤ، خدا کی قسم ہر چیز دنیا میں رہ جائے گی، قبر اور حشر میں دین کام آئے گا۔ ہم دنیا میں ترقی کریں، جہاں تک مرضی ترقی کرو، میں روکتا نہیں، لیکن کم از کم اپنی اولاد کو دین بھی پڑھاؤ۔ ہر صاحب بیٹھے ہیں، قیامت کے دن یہی اولاد جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتی ہیں، یہ ہمارا گریبان پکڑ کے کہے گی اللہ میاں ہمارے ماں باپ کو ڈبل عذاب دے، ڈبل ان کے اوپر لعنت بھیج، انہوں نے ہمیں دنیا تو سکھائی، دین نہیں سکھایا۔ یہی اولاد دشمن ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر کے اوپر اتنا اعلیٰ نورانی تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ اور حافظ کو حکم ہوگا قرآن پڑھتے جائیے، جنت کی منزلیں طے کرتے جائیے۔ اور قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں؟ بولو 6666۔ یہ آٹومیٹک جنت میں 6666 درجے حافظ کو ملیں گے،
قاری کو ملیں گے، اور جو اس نے عمل کیا، اس کے شاگردوں نے عمل کیا، اس نے خدمت کی، اس کا درجہ علیحدہ ہو۔ آپ میں کوئی ہے آج جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر دے؟ تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، زیادہ اگر میں کہتا آپ کو ڈی سی لاہور بنا دوں تو سب نے کھڑے ہو جانا۔ ہاتھ کھڑے کیجئے جو کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، اور اونچے 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 اونچے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، آہستہ نہیں بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، اسلام، قرآن، آپ سارے دروشی پڑھیے۔ مولانا جلندری پیش ہونے کا وکیل فرمایا، میں خود وکیل ہوں، بیان دیجئے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ نے 2.5 گھنٹے مرزیت کے خلاف عدالت میں کھڑے ہو کے بیان دیا۔ جب 2.5 گھنٹے گزر گئے تو مجسٹریٹ قلم منہ میں لے کے سوچنے لگا، اس کے بعد قلم منہ سے باہر نکالی اور کہا مولانا یہ مرزا غلام احمد قادیانی انسان تھا یا الو کا پٹھا تھا؟ مولانا فرمایا جناب یہی تو میں نے کہا، آپ نے میرے اوپر کیس کر دیا، مجھے مجرم بنا دیا، اب آپ بھی کہتے ہیں یہی دفعہ آپ پہ لاگو ہونا چاہیے۔ کہنے لگا نہیں جناب، نہ مجھے لاگو ہونا چاہیے نہ آپ، میں آپ کو بری کرتا ہوں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، لوگ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم، اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، ان کی قبر آزاد کشمیر میں ہے، مقبوضہ کشمیر میں، لہذا میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ انا للہ و انا، آپ سب حجاج ہیں، مولانا نے آپ کو بتایا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد پہ نازل ہوں گے، 2 چادریں ہوں گی، سب دنیا دیکھے گی، اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی بات لے کے باہر آئے ہیں، مسلح پہ آئیں گے، امامت کرائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہے، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، نبی اور رسول بن کے نہیں آئیں گے، یاد رکھنا، نبی اور رسول بن کے نہیں آئیں گے، حضور کے امتی اور خلیفہ بن کے آئیں گے، اسی شریعت پہ عمل کریں گے، شادی کریں گے، ابھی تک ان کی شادی کریں گے، حج کریں گے، اولاد ہوگی، پوری احادیث نبویہ پڑھیں، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، اور جب آپ کا وصال ہوگا تو نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ اب حضور کے روضہ اطہر میں کتنی قبریں ہیں؟ حاجی حضرات بولیں، بولو بلند آواز سے، سرکار دو عالم کہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ سیدنا، بلند آواز سے، سیدنا ابی بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل، سب کہو رضی اللہ تعالی، اور تیسری قبر کن کی؟ بلند آواز سے، سیدنا عمر فاروق اعظم، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں کون دفن ہوں گے؟ سیدنا، بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، ابھی وہ چوتھی قبر وہاں بنی؟ حاجیوں صحیح کہہ رہا ہوں، بولو نا، ہاں، پیغمبر جہاں انتقال کرتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہیضے کے ذریعے لاہور برنتھر روڈ پہ مرا، اور مرا بھی، بولو، لیٹرین میں، ٹائلٹ میں، اور دفن ہوا وہاں۔ اگر صحیح نبی تھا تو اس کو وہیں دفن کر۔ انا للہ و انا، ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے۔ مجھے ایک مبلغ ملا مرزائیوں کا، کہنے لگا قاری صاحب آپ کے عیسیٰ کہاں ہیں؟ میں جی وہ آسمان پہ ہیں، زندہ موجود ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ، اللہ نے ان کو زندہ زمین سے آسمان پہ اٹھا لیا، اب تک وہ زندہ ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ پیدا، بولو، پیدا، غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا، آسمان سے نازل ہوں گے، اسی شریعت پہ عمل کریں گے، شادی کریں گے، اور اس کے بعد اولاد ہوگی، حج کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور جب آپ کا وصال ہوگا تو حضور کے روضہ اطہر میں۔ کہنے لگا اس کا مطلب وہ آسمانوں پہ ہے؟ میں نے کہا
کہنے لگا زندہ؟ میں نے کہا بالکل زندہ. کہنے لگا اس طرح؟ میں نے کہا اس سے بھی. بولو اس سے بھی. وہ کھاتے بھی ہیں؟ میں نے کہا کھاتے ہیں. پیتے بھی ہیں؟ میں نے کہا پیتے بھی ہیں. ٹٹی پیشاب بھی تو کرتے ہوں گے؟ میں نے کہا وہ بھی کرتے ہیں. میں نے کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا مرزا گانے دے منہ دے وچ جاندا ہے. کہنے لگا یہ کیسے؟ میں نے کہا جا کے دیکھ لو. میں نے کہا یہ تو میرا ہے الزامی جواب. اگر میرے مسلک اور عشق کی بات پوچھتے ہیں تو کروڑوں غلام احمد قادیانی اکٹھے ہو جائیں، پیغمبر کے صحابی کے پیشاب کے قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے وہ نبی جو ساری دنیا کے نبی. کہو بے شک. ہمارے نبی ساری مخلوق کے نبی، انسانوں سے اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ، جنات سے اعلیٰ. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور بلند آواز سے ذرا. چاند سورج ستاروں سے بولو، بلند آواز سے بولو. بولو ساری مخلوق کے نبی، کائنات کے نبی. بولو کائنات کے نبی، نبیوں کے بھی نبی، اماموں کے امام، چاند سورج ستاروں کے نبی، عرش فرش لاہ و قلم کرسی کے نبی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں گئے رفع حاجت کے لیے. ایک پہلوان مل گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ. بلند آواز سے. ٹھہرو، میں پہلوان ہوں عرب کا سب سے بڑا پہلوان، رستم زمان. میرا کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور مجھے پتہ لگا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. حضور نے فرمایا ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کہنے لگا اچھا پھر میری بات سنو، میں تمہیں نبی مان لوں گا، میرے ساتھ کشتی کرو. کشتی سمجھ دو، گھوڑ کر لو، کشتی کر لو. اگر تم نے مجھ کو پچھاڑ دیا پھر تم صحیح نبی ہوگے، میں کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤں گا. اور اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تم سچے نبی نہیں ہوگے. اب حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا. نبی پہ جب مصیبت آتی ہے نبی کس کی طرف دیکھتا ہے؟ آہستہ نہیں، ذرا بلند آواز سے. ابھی بھی نہیں، اور بلند آواز سے. نہیں یہ درمیان سے آواز نہیں آ رہی. نہیں ٹلے نہ، اونچی ذرا بلند آواز سے. بھئی ہم ہیں قادری، مولانا بھی قادری ہیں. ہم ہیں قادری. قادری اس کو کہتے ہیں جو قادر مطلق کے سامنے جھکے. جو زندوں مردوں کے سامنے جھکتا ہے وہ پادری ہو سکتا ہے، قادری نہیں ہو سکتا. ہم قادری ہیں. اور قادری بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ جب زندہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو ہمیں پسینہ آ جاتا ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جاؤ. اللہ میاں کہتے ہیں قادری تم مجھے پکارتے ہو، تمہارا ابھی پسینہ خشک نہیں ہوگا، میں تمہارے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دوں. نبی میں مصیبت ہے، نبی کس کو پکارتا ہے؟ بلند آواز سے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ کہہ رہا. اٹک والو سمجھ گئے ہو، گور گشتی والو سمجھ گئے ہو. ملک کے ذرا پھر کہو میرے ساتھ اللہ لا الہ. کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اور مل کے پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک، مل کے کہو کوئی شریک. اللہ کی مخلوق میں سے کوئی جن، فرشتہ، انسان، چاند، سورج، ستارے کو اس کا شریک لا تاخذہ. اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ، بولو ہمیشہ. یہاں بت پرانا ہو جائے تو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور جی نواں لے آؤ، اے رب پرانا ہو گیا. ہمارا وہ اللہ ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ. واہ 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 میرے اللہ،
تیرے بیان کرنے پہ قربان، اور ہندوؤں سکھوں لالو نہ ماننے پہ تمہارے پہ بھی قربان، کہ ماننا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہو، کوئی مورتی کو پکارتا پرانی ہو جاتا تو نہیں لے آتا ہے، کوئی آگ کو پکارتا جب تک جلتی ہے پکارتے، جب بالکل سوا بن جاندی رب آپ سوا بن گیا، جیدہ رب خود سوا بن جاؤ میرا تیرا کی کر سکتا ہے۔ فرمایا سارے دروازے چھوڑ کے میرے دروازے پہ آ جاؤ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کون؟ بلند آواز سے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرے دروازے پہ آؤ، پریشان ہو تو میرے دروازے پہ آؤ، حاجتے ہیں تو میرے دروازے پہ آؤ، بیمار ہو تو میرے دروازے پہ آؤ، پریشان ہو میرے دروازے پہ آؤ، بے اولاد ہو میرے دروازے پہ آؤ۔ یا اللہ ساری دنیا سوتی ہے کس وقت آئیں؟ فرمایا تہجد کے وقت آ جاؤ، جب ساری دنیا سو جائے میں جاگتا رہتا ہوں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کوئی پتہ نہیں ہاں کانگ والوں کو کب تکلیف پہنچ جائے۔ فرمایا او میرے بندے رات کے 1:30 بجے وضو کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ، اپنی جبین نیاز میرے دروازے پہ رکھ، اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہا، تیری آنکھ کا پانی ابھی زمین پہ نہیں گرے گا، میں عرش کے اوپر تیری درخواستوں کو پہلے قبول کر لوں گا۔ دنیا سوتی میں سوتا نہیں، اے اللہ تو میرا اللہ، یہ پہلوان ہے، اس کو اپنی پہلوانی پہ ناز ہے، اپنے فن پہ ناز ہے، مجھے اپنے رب پہ ناز ہے۔ یا اللہ میں تو پہلوانی جانتا نہیں، فرمایا میرے نبی اس کے چیلنج کو قبول کر لے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کے سر پہ، نبی کے کندھے پہ، نبی کی کمر پہ خدا کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے، فرمایا قبول کر لے۔ پہلوان کو کہا آؤ جی کر لو۔ اب پہلوان جب کشتی کرنی شروع کی، اللہ نے پہلوان کے ہاتھوں کو شل کر دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ساری قوتوں کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، بلند آواز سے شل کر چیزیں بولو، بڑے آکڑ خاں بنے پھر دے ہو، ماڑا جا فال ہویا اتھے لمے پہ گئے، فال جو ہے بول نہیں رہا۔ میں جدوں اردو کرسی تے بیٹھا سی ادو تو بڑا آکڑدا سی، ہون اس لیے اللہ کا مقابلہ نہ کرو، اللہ کے قدموں پہ اپنی جبین نیاز کو جھکا کے کہو اللہ ہم کچھ نہیں آپ ہی سب کچھ ہیں، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ انکساری سے، محبت سے، پیار سے، ان کا جس درخت کے ساتھ زیادہ پھل لگا ہوا ہو وہ جھکا ہوا ہو، اور جنہوں پھل نہ لگے ہو سروں منہ آکڑیا کھڑا ہے، نہ پھول لگے نہ پھل لگے۔ کیوں حضرت جی؟ اللہ کو عاجزی، یا اللہ میں فرمایا قبول کر لے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے سرکار دو عالم، سید دو عالم، آقا دو جہاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان جی آ جاؤ کشتی کر لو۔ اس نے ہاتھ اٹھانے شروع کیے، رب نے دونوں ہاتھوں کو شل کر دیا۔ پیغمبر نے یوں جو دھکا لگایا، اس نے کہا میں پاؤں سے حملہ کروں، رب نے پاؤں کو شل کر دیا، دڑھم کر کے پہلوان گر گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے آپ نے پچھاڑ دیا، یہ تھوڑا سا حصہ لگا ہے کمر کا، کندھے نہیں لگے، دوبارہ کشتی کرو۔ سرکار دو عالم، سید دو عالم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی جو کی، دھکا دیا، کندھے بھی لگ گئے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کندھے بھی لگ گئے، یہ حصہ بھی لگ گیا، لیکن پوری کمر نہیں لگی، پھر میرے ساتھ کشتی کرو۔ یہ معجزات میں آتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے پھر فرمایا آؤ میرے ساتھ پھر کشتی کر لو۔ اب تیسری مرتبہ میرے آقا نے جو پچھاڑا، میرے آقا پہلوان کے سینے پہ بیٹھ گئے، فرمایا پہلوان بتاتے جانا کون کون سا حصہ لگا ہے، کون کون سا حصہ کت کا دیا، سینے پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگا آپ جیت گئے میں ہار گیا،
میرے ساری پوری کمر لگ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لو. اب کلمہ بولو، کلمہ. اس نے کہا کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں، وعدے کا پکا ہوں، کچا نہیں، لیکن جنگل ہے جنگل، میرے تیرے سوا اور کوئی ذات نہیں. اگر جنگل میں سے کوئی شخص تیری نبوت کی گواہی دے دے، میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہوں. میرے آقا نے چاروں طرف دیکھا تو سامنے کھجور کا درخت تھا. حضور نے فرمایا او کھجور کے درخت سے ادھر آؤ، تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے. اور قصیدہ بردہ والا کہتا ہے وجاءت للدعوۃ الاشجار ساجدۃ. سبحان اللہ کہہ دو، ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں بلند آواز سے ذرا. وجاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی. میرے آقا نے درخت کی طرف وہ اشارہ کیا. قصیدہ بردہ والا کہتا ہے کہ درخت سجدے کی حالت میں جڑیں سمیت زمین کو چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو گیا اور عرض کرتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا نے فرمایا او درخت، او کھجور کے درخت، یہ پہلوان تجھ سے میری نبوت کی گواہی چاہتا ہے، کیا تو میری نبوت کی گواہی دے گا؟ درخت او سر سے لے کر پاؤں کی جڑوں تک اس سے آواز آئی اللہ کے رسول، مجھے تو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ میں تیری نبوت کی گواہی پیش کروں. درخت کے جڑوں سے، تنے سے، شاخوں سے، نیچے سے لے کر اوپر تک آواز آ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلوان نے کہا یا رسول اللہ اس کو پھر کہیں، ایک دفعہ پھر پڑھے. درخت سے دوبارہ آواز آ رہی ہے. اب پہلوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہہ رہا ہے آقا درخت کے اندر سے جو کلمہ شہادت کی آواز آ رہی ہے بڑی پیاری ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ ہے، پیاری ہے، اس کو کہو ذرا تیسری مرتبہ بھی پڑھے. اب وہ درخت سے بھی آواز آتی ہے اور یہ خود بھی کہہ رہا اشہد اللہ الہ، بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا اور فوراً حضور کے قدموں میں غلام بن کے حاضر ہو گیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں حضور ساری کائنات کے نبی. کہہ دو بے شک، بلند آواز سے، چاند کے نبی، ستاروں کے، زمینوں کے، آسمانوں کے، بولو، جنات کے، انسانوں کے، درختوں کے، سمندروں کے، پہاڑوں کے، بولو نا، بادلوں کے، ساری کائنات کے نبی، بلکہ نبیوں کے بھی. اور پھر ایسے نبی کہ ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری مخلوق سے، بولو بلند آواز سے. اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا نبیوں سے بھی، بولو نا، نبیوں سے بھی، فرشتوں سے بھی، عرش سے بھی، فرش سے بھی، اور جس راہ سے گزر گئے وہ راہ بھی، بولو حاجیوں میرے ساتھ چلو. مولانا سے پوچھئے، میں قسم کھا لوں ہانس نہیں ہوں گا، باوضو بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی غار ثور اور غار حرا سے حضور کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں،
والے جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پوچھ عرض کرتے ہیں جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے، جب حضور علیہ السلام مسجد میں نہیں ہوتے تھے، حجرے میں نہیں ہوتے تھے، ہم مدینے کے بازاروں کو سونگا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے آقا جس راہ سے گزر جاتے تھے کئی دن تک وہاں سے نبوت کی خوشبو ہی آتی رہتی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سب سے اور بلند آواز ہے۔ اچھا بتاؤ کتنے اعلیٰ ہیں؟ ساری مخلوق سے اتنے اعلیٰ، اتنے اعلیٰ، اتنے اعلیٰ۔ مولانا قاسمی سے پوچھ لیجئے، اکثر قریش مکہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے زیارت کر کے۔ جب پوچھا گیا میاں کس وجہ سے تم متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کملی والے آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ یہ حسین چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر۔ سبحان اللہ تو کہہ دو اور بلند آواز سے۔ حضور کے چہرے پہ چاند سورج قربان، چاند سورج تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر۔ سبحان اللہ کہو ذرا بلند آواز سے۔ تھک گئے؟ بھوک لگ گئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ ناراض بیٹھے راضی بیٹھے ہیں؟ جو ناراض ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اونچا کر کے ماشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جذبات میں ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پھر ہمارے پاکستان میں لوگوں کی عادت ہے ہاتھ کھڑے کرنے کی۔ اسمبلی کے اندر وہاں اعلان ہوا یہ مسئلہ شراب بند ہونی چاہیے کہ نہیں، جو کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا۔ جب پوچھا کہ اوہ جی بھول گئے، چلو بھول گئے جی۔ درود شریف بلند آواز سے۔ تیرے چہرے پہ فدا، حضور کے چہرے پہ قربان، کون؟ چاند سورج۔ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر۔ سبحان اللہ نہیں کہہ؟ شام صبح و شام تیری زلفوں پہ قربان، چاند سورج ستارے تیرے چہرے پہ۔ کیوں؟ اما عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں میرے پیارے او میری سہیلیوں صحابہ کو بتا دو نبی علیہ السلام کا چہرہ یوں چمکا کرتا تھا جیسے دوپہر کو سورج کی روشنی میں چاندی کی تلوار چمکا کرتی تھی۔ اور قاری صاحب سے پوچھئے، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ اتنا چمک دھمک تھا جیسے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، رسول اللہ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضور کی شان بیان کی جائے، حضور کی شان سنی جائے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایمان روح کو روحانی غذا ملتی ہے، انسان کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو لاکھوں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ سال کے بعد ختم نبوت کی کانفرنس منعقد کی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی جڑوں میں پانی مل رہا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ ایک کانفرنس نہ ہوئے تو اسی پتہ نہیں کہدے مگر لگے رہیے۔ میں انگلینڈ میں گیا تو وہاں کہنے لگے قاری صاحب یہاں پاکستانی نوجوان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں او گوریو اوئے ہوئے ہوئے
ٹھنڈے ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। یہ ہسدے ہوئے ڈب کے مر جانے والا مقام ہے۔ انا للہ و انا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جس دل میں نہیں وہ کتے سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو تو بہت بلند مقام عطا کیا، اللہ نے زندگی رکھی، کل کے بیان میں عرض کروں گا اللہ نے انسان کو کتنا بلند کیا ہے، لیکن باہر کے لوگ پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں آتی۔ اور اکثر وہاں ہوتا کیا انگلینڈ میں، یہاں کو تو پتہ نہیں، پاکستان سے مسلمان اپنے آپ کو مرزئی لکھوا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں مرزئی ہیں ہمیں نوکری دی، پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، جرمن میں انگلینڈ میں یہ سب ہوتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان اپنے آپ کو مرزئی لکھ دے وہ مرتد ہو گیا، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ سمجھائی؟ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ توحید و سنت کی نعمت عطا فرمائے۔ جو دین سے کٹتا جائے گا ذلیل و رسوا ہوتا جائے گا، اور جو دین کے ساتھ جڑتا جائے گا خدا کی قسم بے شک وہ حبشے کا کالا بلال کیوں نہ ہوگا، وہ مصطفیٰ کا مؤذن بن کے رہے۔ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، سبحان اللہ نہیں کہا؟ بلند آواز سے ذرا، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، کس کے چہرے پہ؟ بولو بلند آواز سے، آہستہ بول رہے ہو۔ حضور کا چہرہ سب سے، بولو، حضور کی آنکھیں سب سے، حضور کی پلکیں، حضور کی پیشانی، حضور کے لب مبارک، بولو، حضور کا رخسار مبارک، نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک، ہاتھ مبارک، سینہ مبارک۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور سے مصافحہ کیا کرتے تھے تو یوں ہوتا تھا جیسے ریشم سے زیادہ ملائم، روئی سے زیادہ نرم، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور اگلی بات بھی بتا دوں، قاری صاحب یہ سب کچھ قاری صاحب بتا چکے ہیں، ہم تو دہرانے کے لیے ہیں بھائی۔ قاری صاحب نے بتایا ہوگا، صحابہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام سے ہم مسافہ کیا کرتے تھے کئی دن تک ہمارے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو ہی آتی رہتی تھی۔ حضور شفقت سے ہمارے بچوں پہ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہمارے بچوں کے بالوں سے، سروں کے بالوں سے کئی دن تک نبوت کی خوشبو ہی آتی رہتی تھی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانکی ادا کا کیا کہنا، العصر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، والبلد تیرے وطن کی قسم، والتینی پڑھو، مجھے تین کی قسم، والزیتونی مجھے بولو، وطوری سینینا مجھے طور سینا کی قسم، اور آگے ذرا بلند آواز سے، وحاذل بالد الامین، کملی والے مکے کی ان شہر کی قسم جہاں میرے محبوب کے پاؤں کی تلیاں لگ چکی ہیں، والا سر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، والبلد تیرے وطن کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، والبلد تیرے وطن کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کون سا شہر؟
مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، کہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دفعہ عمرہ کر کے چلا جائے 40 دن تک جو دعا کرے گا عرش والا قبول فرمائے گا۔ مبارک ہو ہانگ آنگ والو، کل مولانا شیخ مکی انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں، کل انشاءاللہ، سارے کو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے مکہ سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں، جس کے لیے جو دعا کریں گے عرش والا قبول کرے گا۔ تو والد تیرے والد تیرے وطن کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا، تیرے رہنے کی جا کا، بلند آواز سے ذرا، یہ ہمارا پٹرول ہے، بھی ناراض نہ ہونا، ہاں آپ بھی سگریٹ کے بغیر نہیں بات کرتے ہیں نا، یہ ہمارا پٹرول ہے، بیمار آدمی ہوں، حضرت نے شفقت فرمائی، اور توجہ سے سننا، براق تھکے جبریل رکے، دو قدم بھی آگے جا نہ سکے۔ کون سی رات؟ بولو، راتیں تو بہت ہیں، آج شب برات بھی ہے، آج ہے یا رات گزر گئی؟ ہاں، اللہ قبول فرمائے، شب برات، شب کہتے ہیں، رات کو برات کہتے ہیں، بری ہونے والی رات، جو رات اس بندہ عبادت کرے گا گناہوں سے بری، جہنم سے، بولو، اس لیے قاری صاحب نے مغرب کے بعد مجلس سے ذکر رکھی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر کریں گے، رو کے دعا کریں گے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بری کر دے گا۔ آج کی رات بجٹ کی رات ہے، آج کی رات، اگلے سال کیڑے کیڑے بابے نے مرنا ہے، کیڑے کیڑے جمنا ہے، کیدا رزق بدنا ہے، کیدا رزق کٹنا ہے، آج لکھا جائے گا۔ کس کو عزت ملنی ہے، کس کو ذلت ملنی ہے، عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک، سبحان اللہ تو کہہ دو، اور بلند آواز سے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بھی، بولو، بادشاہوں کا بھی، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، دینے پہ آئے کو روک، چھیننے پہ آئے کو دلوا۔ عزت کس کے قبضے میں؟ ذلت کس کے قبضے میں؟ بلند آواز سے، ہر شے کس کے قبضے میں؟ ہر شے پہ قادر کون ہے؟ تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی رود میں، موسیٰ کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ کون؟ بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، راتیں بہت ہیں لیکن دو راتوں کا ذکر قاری محمد طیب صاحب قاسمی نے بھی کئی مرتبہ کیا ہوگا۔ عجیب ہے، ایک معراج والی رات، ایک ہجرت والی غار والی رات، نہیں سمجھے؟ بولو، ایک معراج والی رات، ایک ہجرت والی غار والی رات۔ معراج والی رات جبریل خود چل کے حضور کے قدموں میں آئے، ہجرت اور غار والی رات میرے آقا خود چل کے سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے۔ معراج کی رات حضور کے ساتھ جانے والے جبریل سارے نوریوں سے اعلیٰ اور افضل بن گئے۔ ہجرت اور غار والی رات میرے آقا کے ساتھ جانے والے سیدنا صدیق اکبر حضور کے بعد ساری امت سے اعلیٰ اور افضل ہو گئے۔ راتیں دو ہیں، ایک معراج والی رات، ایک ہجرت والی۔
بولو اچھی بولو، ہجرت والی رات، معراج والی رات جبریل حضور علیہ السلام کو براق پہ لے کے گئے، اور ہجرت والی رات میرے آقا کو سیدنا صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے۔ بلند آواز سے ذرا، راتیں دو ہیں، ایک معراج والی رات، ایک ہجرت والی غار والی رات۔ معراج والی رات جی اسلام منزل مقصود تک ساتھ بولو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، بدو گفت سالار بیت الحرام، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا، بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حملے وحیو برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ جبریل مجھے بیت اللہ سے لے کے آنے والے، بیت المقدس تک میرے ساتھ، پہلے آسمان تک میرے، سدرۃ المنتہا تک میرے، یہ بتاؤ مجھ کو کیسا پایا، وفادار پایا یا بے وفا پایا؟ جبریل نے نگاہ نیچی کر نہیں، سر جھکا کے عرض کیا، کملی والے اس کائنات میں آپ جیسا وفادار تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، اور قیامت کی صبح تک پیدا بھی ہاں، اس لیے حیا والے وفاداروں سے کترایا نہیں کرتے، جو ان کا ہو اسے ہرگز وہ ٹھکرایا نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو ساری دنیا میں سے اعلیٰ بنایا اور وا وفا بنایا۔ فرمایا جبریل پھر آگے چلو، کیوں سدرۃ المنتہا پہ رک رہے ہو، میرے ساتھ آگے چلو۔ آگے جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور عرض کر رہا ہے، بگفتہ فراتر مجالم نما، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے، بگفتہ فراتر مجالم نما، بمادم کے نہروے بالم نما۔ کملی والے کیا عرض کروں، اصلی بات یہ ہے میری منزل ختم، آپ کی منزل شروع، میری انتہا آپ کی، بولو نا آپ کی، میری انتہا، میری، میں آگے یہاں سے جا، بولو نا میں آگے یہاں جہاں سے آگے جا، بھئی تھوڑا سا تو چلو۔ عرض کیا بگفتہ فراتر مجالم نما، بمادم کے نہروے بالم نما، اگر یکسر موے برتر پرم، بلند آواز سے ذرا، اگر یکسر موے، دیکھو مقام نبوت، مقام رسالت، سب کہو صلی اللہ۔ کسی کو اتنا مقام اور اتنی اعلیٰ فضیلت نہیں ملی جتنی میرے اور آپ کے آقا کو ملی۔ اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم۔ کملی والے کیا عرض کروں، سدرۃ المنتہا سے آگے جا نہیں سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر اڑوں، اللہ کی نور کی تجلیات کے ذریعے میرے پر جل جائیں، میں جل کے راکھ ہو جاؤں، میں آگے جا، میں آگے جا۔ یہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سب کہو رحمت اللہ علیہ، شاہ جی فرمایا کرتے تھے، او جبریل کتنا بے وفا نکلا، میرے آقا کو سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ گیا۔ کاش سدرۃ المنتہا پہ حضور کے ساتھ میں عطا اللہ شاہ ہوتا، میں جل کے کوئلہ بن جاتا، لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ شاہ جی فرماتے تھے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نبی کا جہاں ہاتھ لگ جائے وہاں آگ اثر، بولو وہاں آگ اثر۔ نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت گھر تشریف لائے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہو سلام اللہ علیہ، روٹیاں پکا رہی تھیں۔ حضور نے فرمایا شاہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ایک آٹے کا پیڑا میرے لیے رکھنا، آج میں اپنے نبوت والے ہاتھوں سے خود روٹی بنا کے تندور میں لگاؤں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہیں ہانگ کانگ والے
روٹی لگانے والوں سے نفرت نہ کریں، بلکہ ان کو یہ بھی پتہ چل جائے ہاتھ سے روٹی پکانا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں تسی بھی روٹیاں پکا کے بیوی دا حلف کریا کرو۔ نو مولوی جی انہیں ایسی نوکر بن جائیے، نوکری نہیں، حضور کی سنت ہے۔ کبھی کبھی میرے آقا نے اپنے کپڑے خود دھوئے تاکہ دھوبیوں سے کوئی نفرت، پوچھ لو مولانا سے، میرے آقا نے پھٹے کپڑے خود سیے تاکہ درزیوں سے کوئی نفرت، میرے آقا نے ٹوٹا ہوا جوتا خود ہاتھ سے سیا تاکہ موچیوں سے کوئی، کہ نہ کہنے کمی ہے، ایسی آوان ہونے ہیں، ایسی رائی ہونے، ایسی جٹ گجر ہونے، ایسی سید ہونے، موچی۔ فرمایا یہ بھی حضور کی بولو نا، چھوٹوں کو بڑا بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بولو إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوبہ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آٹے کا پیڑا لیا، روٹی بنائی نبوت والے ہاتھوں سے، خود تندور میں لگائی۔ فرمایا مسلمانوں کی اماں جب میرے والی روٹی پک جائے اتار کے لے آنا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ساری روٹیاں پک گئیں، حضور والی روٹی کچی کی، بولو کچی کی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، فرمایا سیدہ طاہرہ کیا ہوا، میرے والی روٹی کچی کیوں ہے؟ مسکرا کے عرض کیا کملی والے ہمارا تو پہلی عقیدہ ہے حضور کا جہاں ہاتھ لگ جائے وہاں آگ اثر، بولو نا، اس آٹے کو نبوت کا ہاتھ لگ چکا ہے، اس لیے اس پہ تندور کی آگ اثر۔ ایک بات عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جب آٹے کے پیڑے کو نبوت کا ہاتھ لگتا ہے تو آگ اثر، کپڑے کو نبوت کا ہاتھ اثر لگتا ہے تو آگ اثر، تو 1,50,000 صحابہ تمہارے قدموں پہ میں قربان جاؤں، تمہارے تو سینے رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگ چکے ہیں، تمہارے اوپر بھی آگ کا اثر، بلند آواز سے، تو پھر میں کیوں نہ